چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجاں، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجاں، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے اور اس کی خاص عنایت ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے سیاہ کاروں کو، ہم جیسے ناداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد بنایا، امت کا حصہ بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی کمیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ بصورت دیگر قرآن کا جو فرمان ابھی ہم نے سماعت فرمایا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید اتاری، جس کا ابھی پہلا مقام ہم نے سماعت فرمایا، 16ویں پارے کے اختتام پہ یہ آیات موجود ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کا اختتام ہے، آسمان والا رب اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ میرے ذکر سے، جو لوگ میری نصیحت سے، جو لوگ میری تربیت سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کے فیصلوں سے اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان قریب ہم پھر ایسا وقت ان پر لانے والے ہیں کہ ان پر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیا کی زندگی ہے کہ پھر انسان روئے گا، پیٹے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کا چیخنا، چلانا، پیٹنا، رونا، رلانا کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس نے رب کو ناراض کر دیا ہے، اس نے رب کی نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں بنایا، اس نے رب کی نصیحت کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا۔ رب کی نصیحت سے اس بندے نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، کلمہ تو پڑھا تھا لیکن زندگی اپنے طور طریقے سے گزارتا رہا، دعوے تو محبت کے کرتا رہا لیکن زندگی اپنے طور طریقے سے گزارتا رہا۔ تو اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے یہ کمائے گا، ہم اس کو رزق دیں گے کیونکہ رزاق ہے وہ اللہ، اس نے رزق کا ذمہ لیا ہے، وہ رزق دے گا، لیکن اس کے رزق میں وہ برکت نہیں ہوگی، اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ لاکھوں کھربوں روپیہ کمانے کے باوجود بھی یہ انسان روتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، ہر وقت یہ پریشانی کے عالم میں، رات ہو، دن ہو، گھر میں ہو، فیکٹری میں ہو، کاروبار میں ہو، دوست احباب میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، اس کو ہر وقت کسی نہ کسی بات پر اللہ پریشان کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوگا۔ دنیا کی زندگی بھی ذلت بن گئی، دنیا میں بھی ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا اس کو جگہ جگہ پہ سامنا کرنا پڑا۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں ایک وقت آئے گا جب یہ مر کے میرے پاس قبر میں آئے گا، پھر اس کے بعد حشر کا میدان سجایا جائے گا۔ حشر کے میدان میں جب ہم پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کے اس کائنات میں آخری آنے والے انسان تک پوری کی پوری انسانیت کو جب جمع کریں گے، دنیا میں یہ دیکھتا بھی تھا، پرکھتا بھی تھا، عقل بھی تھی، شعور بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کل قیامت کو اس کی اس غلطی کی وجہ سے کہ اس نے رب کی نصیحت کو ٹھوکر مار دی، رب کی نصیحت سے اس نے اعراض کر لیا، کل قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آسمان والا رب کہتا ہے ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہاں پہ ہر بندے کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی، یہ بندہ سوال کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
اللہ کہیں گے ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب یہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکا ہوگا، جب یہ اندھا ٹھوکریں کھاتا ہوا رب کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، سوال کرے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری نظر کے بڑے چرچے تھے، میری نظر کی بڑی بڑی دور تک دھوم مچی ہوئی تھی کہ ایک بار یہ بندہ اگر کسی چیز کو پرکھ لے اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ میری نظر کی بڑی دھوم تھی، بڑے چرچے تھے، اے اللہ آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن کی اگلی آیت میں کہتے ہیں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، آج تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں اسی طرح ہی تیرے پاس میرے قرآن کی آیتیں آتی رہیں، میرا فرمان آتا رہا، میرے نبی کی حدیثیں آتی رہیں، میرے نبی کے فرامین آتے رہے، فنسیتہا، تو نے ان کو ٹھوکر مار دی، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے ان کو عزت نہ دی۔ ان ساری چیزوں کو جو تمہاری زندگی کو پر رونق بنانے والی تھی، رونق دینے والی تھی، تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والی تھی، فنسیتہا، بجائے اس کے کہ تو ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتا، اپنی دنیا اور آخرت میں اپنے رب کا مقرب اور محبوب بن جاتا، فنسیتہا، تو نے ان ساری کی ساری ایتوں کو، سارے کے سارے احکامات کو فراموش کر دیا، ان پر عمل نہ کیا، ان کو پس پش ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جا آج رب نے تجھے بلا دیا۔ اور جن لوگوں کو رب بلا دیتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا وہ ذکر بھی فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب اللہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی کھولتی ہوئی وہ آگ، چمڑی ادھیڑ دینے والی وہ آگ، انسان کے انگ انگ کو جلا دینے والی وہ آگ، جب وہ اس کے جسم کو لگے گی، اس کا جسم جلس جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، اور یہ آہو پکار کرے گا، چیخو پکار کرے گا، اپنے اسی رب کو بلائے گا، جہنم کے دروغوں کو بلائے گا، جہنم کے جو نگران ہیں، جو فرشتے جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کو آوازیں دے گا، ایک لمحے کے لیے جہنم کی آگ کو ذرا بند کر دو، میرے جسم کو تھوڑا سا سکون لینے دو۔ ہزاروں سال پکارتا رہے گا، ہزاروں سال پکارتا رہے گا۔ کئی سال پکارنے کے بعد جہنم کے دروغے، جہنم کے نگران، جہنم کے فرشتے اس سے سوال کریں گے، اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اٹھائیے 24واں پارہ، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، یاد کریے اس وقت کو کہ جب کافروں کا ایک بہت بڑا گروہ، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر ایک تو وہ ہے نا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، ایک کافر وہ بھی ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جب کافروں کا ایک بہت بڑا گروہ، نافرمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ جب جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا، جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا، جہنم کے دروغے، جہنم کے نگران، جن کی آسمان والے رب نے جہنم کے دروازے پر ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ اور مجھے یہاں پہ حدیث یاد آ گئی کہ وہ کتنے سخت ہوں گے، کتنے سخت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کرتے ہیں، جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، عورتوں کی کثرت دکھائی گئی، جو جو وجوہات تھی وہ بھی بتائی گئیں۔ حضرات قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتے بھی ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گائیڈ کرتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سارے کے سارے فرشتے آئے، بڑی خوشی ہوئی۔ ایک فرشتہ ایسا آیا کہ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، چہرہ ویسے ہی غصے سے بھرا ہوا، جیسے کوئی بہت افسردہ انسان ہو، بہت بڑے غموں کا اس کو سامنا ہو۔ مصافحہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، سلام کیا، لیکن چہرے پر تبسم نہیں ہے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، چہرے پر ہنسی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یہ دیکھ کے، یہ منظر دیکھ کے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبریل، کیا اس فرشتے کو یہاں میرے آنے سے خوشی نہیں ہوئی؟ سارے کے سارے فرشتے آئے ہیں، سب نے مصافحہ کیا ہے، سب خوش ہو کے گئے ہیں، یہ فرشتہ آیا ہے، اس نے سلام تو لیا،
لیکن اس کے چہرے کے اثرات سے مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ اس کو یہاں پہ میرے آنے سے خوشی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، آپ یہاں پر تشریف آور ہوئے، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے قابل دید ہے، ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، سارے کے سارے فرشتوں کو آپ کی یہاں پہ آمد پر بڑی خوشی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جہاں پر اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہاں پہ ہنسی کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کہاں پہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا دروگا ہے، یہ جہنم کا نگران ہے، یہ جہنم کا سپاہی ہے، یہ جہنم کا گارڈ ہے، جہاں پر اس کی ڈیوٹی لگی ہے ڈیوٹی اتنی سخت ہے کہ یہ ہنسنا بھول ہی گیا ہے۔ حضرات جہاں کے نگران اتنے سخت ہوں گے تو نگرانوں کا مالک کتنا سخت ہوگا؟ جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، آج ہم اس رب کے قرآن کی آیتوں کو بھلا کے یہ سمجھ لے کہ کامیاب ہو گئے۔ آسمان والا رب کہتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس بھی میرا قرآن آیا، آیتیں آئیں، درس سنے، جمعے سنے، خطبے سنے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود تو نے ان کو بلا دیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بلا دیا۔ جب ٹولہ جہنم کی طرف ڈالا جائے گا، چلایا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب یہ جہنم کے پاس جائیں گے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لہم خزنتہا، جہنم کے نگران ان سے سوال کریں گے الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہاری تربیت کرتا، تمہیں اس جہنم سے ڈراتا، جہنم کے واقعات تمہارے سامنے رکھتا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں رب کی اس شدید قسم کی ملاقات کے دن سے ڈراتا، اس شدید قسم کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتا، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، رسول تو آیا تھا لیکن ہم نے مانا ہی نہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں کر لیں، کما لیں، کھا لیں، پی لیں، جی لیں، بس یہاں پہ یہ جو کچھ ہونا ہے، مرنے کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، کوئی جہنم جنت کا نہیں ہوگا۔ انسان کی قسمت رب نے لکھ دی ہے، رب کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم تو اس قسمت کے سہارے چلتے پھرتے رہے اور آج ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہیں گے کیوں نہیں؟ حضرات باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے کلمہ گو ہیں، ہم سب ایماندار بننا چاہتے ہیں، ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہمارے ہر کام میں، ہمارے گھر میں، ہماری فیکٹری میں، ہماری دکان میں، ہماری تجارت میں، ہمارے ہر کام میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو ایک راستہ دیا ہے وہ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم واقعی ایماندار بن جاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اس طرح کا ایمان لے کے آؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے تھے۔ اگر تمہارا ایمان اور میرے نبی کے صحابہ کا ایمان برابر ہو گیا، ملتا جلتا ہوا، فقد اہتدوا، تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ کوئی ایم پی اے ایم این اے گارنٹی نہیں دے رہا، کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا صدر گارنٹی نہیں دے رہا، یہ پوری کائنات کا خالق و مالک، پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کو روزیاں عطا کرنے والا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ان صحابہ جیسا ہو گیا جو میرے نبی کی شاگردی میں اپنی زندگی کو گزار کے گئے، تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تولوا فإنما هم في شقاق، اگر تمہارا راستہ الگ ہو گیا، میرے نبی کے صحابہ کا راستہ الگ ہوا، تو پھر سمجھ لیں کہ تمہارے لیے بدبختی ہے، تمہارے لیے بد نصیبی ہے۔ حضرات ہم نے پچھلے کئی جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور صحابیات کی زندگیوں کو پرکھا کہ ان لوگوں نے میرے نبی سے کس طرح محبت کی تھی، اطاعت کی تھی تو کس طرح کی، محبت کی تھی تو کس طرح کی، محبت کے ثبوت پیش کیے تھے تو کس طرح کے۔ حضرات آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپنے باپ کو یہ کہہ دے کہ ابا جان میری شادی کروا دیں، میں استاد کی بات نہیں کر رہا، توجہ سے بات کو سنیں گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی، استاد کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ باپ کی، جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ سے اگر یہ کہہ دے، آج ہم اپنے معاشرے کو پرکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کو کہہ دے کہ ابا جان میں جوان ہو گیا ہوں میری شادی کر دیں، تو باپ کی نظر میں اس کی عزت ہوگی یا
گھٹیا ہو جائے گا وہ جواب دے ہو، عزت کم ہو جائے گی۔ ہمارا معاشرہ ابھی بھی جہالت والی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بیٹا اپنے باپ سے یہ کہہ دے کہ میں جوان ہو گیا میری شادی کر دیں، لت وہ لے کردہ کی ہیں، اپنے پیروں سے کھڑا دے ہو جا، پہلے تجھے بھی کھلائیں، جو تیرے ساتھ آئے گی اس کو بھی کھلائیں، ساری زندگی کا ٹھیکہ تیرے باپ نے لیا ہے۔ پہلے کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ کمانے والا بن جا، پہلے کوئی کاروباری بن جا، پھر اس کے بعد تیری شادی کروں گا۔ اور اس کو یہ اندازہ نہیں کہ اب سے اس کے بعد شادی ہونے تک اس نے جتنے بھی غلط کام کرنے ہیں نا، اس نے جتنے بھی گناہ کرنے ہیں، اس کی سزا کس کو ملے گی؟ پیو نو، باپ کو۔ باپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جوان ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسا اگر ایمان لے کے آنا ہے تو ہمیں پھر حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ صحابی آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نام ہے حضرت جلیبیب، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی محبت ہے، صحابی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے، اور صحابیہ کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مرد کے لیے انہو اور عورت کے لیے انہا، بات سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ السلام کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ سارے نہ بولے آج کہ ثواب سے اضافہ نہ ہو جائے، کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کے ثبوت ہیں یہ سارے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ استاد سے بات کر رہے ہیں، استاد سے بات کر رہے ہیں۔ آج بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے شرماتا ہے کہ میرا باپ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تربیت ہو تو اس طرح کی کہ ہر دکھ، ہر سکھ، ہر خوشی، ہر غمی اپنے باپ سے، اپنے استاد سے بچہ شیئر کرنے والا ہو، ماحول اس طرح کا پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی جوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، فلاں بندہ، یعنی کہ وہ بھی صحابی تھے، فلاں بندہ پچھلے دنوں میرے پاس آیا تھا، اس کی بیٹی جوان ہے، اس نے مجھے رشتے کا کہا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ اور یاد رکھیے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر ترین انسان نہیں تھے، امیر ترین انسان نہیں تھے، رنگ بھی گندمی رنگ ہے، گندمی رنگ ہے۔ آج منڈا پسند نہیں آیا، کی ہویا جی؟ 6 کھانا لگے انہوں، 6 کھاں لگی ہیں انہوں، بنایا کس نے ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، جا کے ان کے گھر بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ ساری بات حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، گھر کا سربراہ یعنی کہ اس بچی کا باپ دروازہ کھولتا ہے، کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ عزت کی، ادب کیا، احترام کیا۔ اور آج آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ عرب لوگوں کے اندر مہمان نوازی بڑی ہوتی ہے، بے شک وہ غریب گھرانے سے ہی کیوں تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں۔ حضرات بیٹی کا باپ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے، پانی شانی پلایا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں ہاں جی کس طرح آنا ہوا ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں نے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے نکاح کی، اپنی شادی کی بات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ آپ کی بیٹی جوان ہے، میں نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے معاشرے میں اس طرح ہوتا تو کیا ہوتا؟ جتیاں پینیاں سے، تیرا ماں پیو مر گیا، بڑے مر گئے، انہوں نے بھیج کڈا تو، یعنی کہ 100 ہم نے الزامات لگانے تھے۔ حضرات جب معاشرہ دینی بنے گا نا تو دینی ذہن بھی بنے گا، جب معاشرہ ہی دینی نہ ہو تو پھر سوچے تو وہ ہندوستان والی ہوں گی نا، فلموں اور ڈراموں والی سوچیں ہوں گی۔ حضرات یہ گئے، جا کے سارا واقعہ سنایا۔ بیٹی کا باپ کہتا ہے اچھا تھوڑی دیر ٹھہریں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے پردے سے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہتی بات تو ٹھیک ہے، غریب ہے امیر ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رنگ تھوڑا گندمی ہے۔ بات وہی آ گئی جی آج ساڈے کول، رنگ تھوڑا گندمی ہے، جواب دے دیں۔ بیٹی پیچھے کھڑی ہے، سارا ماجرا دیکھ بھی رہی تھی اور اپنے کانوں سے سن بھی رہی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو بھیجا۔ یہ سارا منظر ہونے کے بعد والدہ انکار کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے سرتاج کو بھیجنے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں۔ پیچھے یہ لڑکی کھڑی اپنی والدہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے
من خطبنی الیکم فاخبرتھا امہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اے میری والدہ تم بظاہر دیکھ کے فیصلہ کر رہی ہو کہ یہ میری بیٹی کے لائق نہیں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو بھیجنے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ کیا آج تم اس کو خالی ہاتھ واپس لٹا کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرنے لگی ہو؟ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی نے بھی اصرار کر لیا، اقرار کر لیا۔ والدہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیٹی کا منہ اور ماتھا چومتی ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی بیٹی دی ہے کہ جس نے آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بچا لیا۔ حکم کس کا تھا؟ نبی علیہ السلام کا، ادفعونی فإنہ لم یضیعنی، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لہذا آپ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لٹائیں۔ حضرات میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کی صحابیات نے صرف باتوں کی حد تک نہیں، عملی نمونے، عملی شکلیں انہوں نے دنیا کے سامنے رکھیں کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں کی حد تک محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب عمل کی باری آئی انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ حضرات غزوہ احد کو اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ اکرام نے پہلا ہی دشمنوں پر ایسا وار کیا کہ اللہ احکم الحاکمین نے فتح کی نشانیاں دکھانی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کافر دم دبا کے بھاگ گئے۔ اور یہ جو درے پر 50 صحابہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا لو جی اب ہمیں فتح مل گئی ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے۔ ان کا جو امیر مقرر کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امیر بنایا تھا، انہوں نے منع کیا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ چند صحابہ وہاں پہ رہے، باقی سارے چلے گئے۔ کافروں کا لشکر پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کے آیا اور انہوں نے صحابہ اکرام پر پیچھے سے وار کیا۔ نبی علیہ السلام کے کئی صحابہ شہید ہوئے۔ حضرات غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے بے شمار صحابہ ہیں۔ آپ حدیثوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ اکرام بے شک تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، غلطی ہوئی، سزا بھگتی، کئی صحابہ جان سے گئے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام ابو طلحہ، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہاں پر جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے اپنے گھیرے میں لیا اور ایک محفوظ جگہ پر لے کے گئے۔ دشمن مسلسل تیر چلا رہا ہے۔ حضرات ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ 70 سے زیادہ تیر انہوں نے اپنے سینے پر روکے، 70 سے زیادہ تیر اپنے سینے پر روکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گردن جھکا لیں، آپ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، آپ جھک جائیں، کہیں کوئی دشمن کا تیر آپ کے جسم کو آر پار نہ کر دے۔ ابو طلحہ کو یہ بات گوارا نہیں۔ 70 سے زیادہ تیر، وہ تیر جو میرے نبی کی جان لینے کے لیے آ رہے تھے، میرے نبی کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، ابو طلحہ نے اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پر ان 70 سے زیادہ تیروں کو اپنے جسم میں پیوست کروایا اور جام شہادت نوش کر کے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ شہید کا ہے مقام کیسا، شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ صحابہ اکرام نے گردنیں کٹائیں، اپنی جانیں لٹائیں، مال کی باری آئی انہوں نے مال لٹایا، لیکن نبی کی محبت میں آنچ نہیں آنے دی۔ حضرات نبی علیہ السلام اسی غزوہ احد کی تیاری کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی صفیں درست کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو تربیت دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو سکھلا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے اور کچھ مال بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جنگ کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ ساز و سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک عورت آئی اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے، دودھ پیتے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنگ لڑاں گا تو کہنا خیال کراں گا، ہم جنگ لڑیں گے یا اس کو سنبھالیں گے؟ اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ یہ جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، ابھی معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چاہتی ہوں
کہ کل قیامت کو جب رب کی عدالت لگی ہو، شہیدوں کی ماؤں کی لینیں بنی ہوں، ان شہیدوں کی ماؤں میں بھی موجود ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے جائیں، جس طرف سے دشمن کا تیر آئے گا میرے بیٹے کو سامنے کر دینا، کہیں وہ تیر آپ کے جسم پر نہ لگ جائے۔ حضرات میرے نبی کے صحابہ سے لوگوں نے اس طرح محبتیں کی۔ نبی علیہ السلام کے متعلق جب یہ افواہ پھیلا دی گئی، غزوہ احد کا ہی واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ بات چلتے چلتے مدینے میں بھی پہنچی۔ ایک عورت جس کا خامد، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا اسی غزوہ احد میں شریک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہاں سے دوڑی، اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کی محبت میں نہیں، کس کی محبت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ خبر ملی، کہتی ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو ٹھہرا نہ سکی، وہاں سے دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں پہنچتی ہیں، راستے میں لوگ ملتے ہیں، تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ آگے چلتی ہے، چلتی آگے کسی کے ساتھ سامنا ہوا، بتایا گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتائیں نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ پھر چلتی ہیں، بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، خامد شہید ہو گیا۔ حضرات کہتی ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، شہید ہونے تھے، ہو گئے، رب کی جنتوں کے مہمان اور وارث بن گئے۔ بتائیے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ آخر کار چلتے چلتے جب چہرہ رسول پر ان کی نظر پڑتی ہے، قریب جا کے بیٹھ کے کہتی ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں مجھے کوئی فکر نہیں، فکر تھی تو صرف اور صرف اس بات کی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ حضرات یہ تھی نبی علیہ السلام سے میرے نبی کے صحابہ کی اور نبی کی صحابیات کی محبت۔ حضرات غزوہ بدر ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی، ان کا سینہ سب سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں تیر پکڑا ہوا تھا، آپ نے تھوڑا سا تیر چبو کے صحابی کو کہا کہ اپنے سینے کو اندر کرو، صف برابر کرو۔ اسی موقع پر یہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے اس تیر نے تکلیف دی ہے، لہٰذا میں انتقام لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، کہا کہ جب آپ نے تیر چبویا تھا میرا جسم ننگا ہے، آپ اپنے بدن سے کرتا اٹھائیں تاکہ میں بھی آپ کو اسی طرح ہی اذیت دوں۔ بات کو توجہ سے سنیے گا حضرات، نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا اٹھایا، یہ صحابی دوڑ کے آیا اور آ کے نبی علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا، جسم کو چومنا شروع کر دیا، بوسہ لینا شروع کر دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے صحابی تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بچ کے واپس کوئی نہ جائے، ہم 313 ہیں، 1000 کا لشکر سامنے ہے، ہو سکتا ہے میں شہید کر دیا جاؤں اور آج کے بعد مجھے آپ کا جسم چھونے کی، آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی رب اجازت نہ دے، رخصت نہ دے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج موقع ہے، غنیمت جانتے ہوئے آپ کو گلے لگا لوں، آپ کے جسم کو بوسہ دے دوں۔ حضرات یہ بھی ایک محبت کا ثبوت تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آسمان والے رب نے ان کے اس ایمان کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر رب کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے کے آؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے۔ اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہ ہوا تو سمجھ لو کہ بدبختی اور بد نصیبی تمہاری منتظر ہے، اور جب تمہارا ایمان اور ہو گیا، صحابہ کا ایمان اور ہو گیا، تم نے کلمہ تو پڑھا ہوا لیکن اللہ کی آیتوں سے، نبی کے فرامین سے اعراض کر لیا، تمہارا راستہ الگ ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم تمہارے اوپر معیشت کو تنگ کر دیں گے اور کل قیامت کا دن کو ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ منظر بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جب تک ہم سب کو زندگی دی ہے دعا کیا کریں، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، موت دے حالت ایمان پہ، آخری وقت میں اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔